ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین سراج الصالحین مراد المشتاقین کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کو سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے ظل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ لمبے ظل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا تھا۔ حسب وعدہ میں نے آپ سے کہا تھا یکے بعد دیگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادیوں کا ذکر کریں گے۔ آج ان کی دوسری صاحبزادی اور سیدہ زینب بنت رسول کی بہن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شہزادی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو سب سے پہلا نکاح ہوا اس آدمی کا نام تھا ابو حالہ۔ ابو حالہ سے اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھے، ایک بیٹی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ہوا، عتیق نامی شخص سے، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ جب سیدہ کی عمر 35 یا 40 سال کو پہنچی، آپ کے دونوں خامد وصال کر چکے تھے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا تیسرا نکاح میرے اور آپ کے مصطفیٰ سے ہوا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو بیٹی عطا فرمائی اس کا نام رکھا زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب کے بعد تقریباً 2 سال بعد کے 1 سال بعد اللہ نے پھر میرے نبی کو بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا اس کا قاسم، اور دنیا جسے طاہر کے نام سے جانتی ہے، طاہر ان کی کنیت ہے۔ طاہر کی ولادت کے 2 سال بعد اور زینب کی ولادت کے 3 سال بعد اللہ پاک نے میرے نبی کو ایک اور صاحبزادی عطا فرمائی، نام رکھا رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رقیہ کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ پاک نے پھر میرے اور آپ کے نبی کو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام اس کا رکھا عبداللہ، کنیت ہے اس کی ابو طیب۔ ابو طیب کی ولادت کے بعد بیٹی ہوئی، نام رکھا ام کلثوم۔ ام کلثوم کی ولادت کے بعد پھر بیٹی ہوئی، نام رکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ٹوٹل بنتی ہیں 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔
جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن عطر سے اللہ کے رسول کی اولاد ہوئی۔ سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، اسلام ہر سو پھیل گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کی جو سابقہ شوہر کی اولاد تھی، انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کی 4 بیٹیوں نے کلمہ پڑھا اور دامن محمدی اور غلام محمدی کو قبول فرما لیا۔ ہاں، ایک بیٹا اللہ کے رسول کا اور بھی ہے جس کا تذکرہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میں پھر آپ کا ذہن تازہ کر دیتا ہوں۔ ایک گود میں امام حسین بیٹھے ہیں تو دوسری گود میں آپ کے صاحبزادے ابراہیم بیٹھے ہیں۔ تو جبریل امین آئے، فرمایا آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے، تو سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے، اے حبیب ایک بیٹا اپنے پاس رکھ لو اور ایک بیٹا خدا کے حوالے کر دو۔ میرے اور آپ کے نبی کی نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اصحاب رسول نے عرض کی، اللہ کے رسول اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایک کا وصال ہو جائے گا، ایک زندہ رہے گا۔ اے اللہ کے نبی پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو حسین دیتا ہوں تو میں بھی روتا ہوں تو میری بیٹی بھی روتی ہے، اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف محمد کریم کی آنکھیں روئیں گی، کوئی اور رونے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جبریل ابراہیم کو لے کر جانا ہے لے جاؤ، لیکن میں نبی اپنے حسین کو نہیں دوں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے میرے نبی کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، یہ ابراہیم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ماریہ قبطیہ سے جو بچہ پیدا ہوا حضور کا، اس کا نام رکھا تھا ابراہیم، جن کا بچپن میں ہی وصال بکمال ہو گیا۔ پھر اس سے بھی بڑی عجیب اور دلکش بات یہ ہے کہ حضور کی 2 ازواج کا انتقال ماہ رمضان میں ہوا اور حضور کی 2 بنات کا انتقال بھی ماہ رمضان میں ہوا۔ اب حضور کی وہ 2 ازواج کون سی ہیں؟ ایک تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، 10 رمضان المعظم میں ان کا وصال بکمال ہوتا ہے، اور 17 رمضان المعظم کو ام المومنین سیدہ عائشہ کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے بھی زبردست بات یہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی 2 بیٹیوں کا وصال پھر رمضان میں ہوا، ایک ہے حضرت فاطمہ الزہرا 3 رمضان المعظم، اور دوسری وہ بیٹی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت رقیہ، بعض نے کہا 19 اور بعض نے کہا 21 رمضان المعظم کو ان کا وصال بکمال ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا تھا، افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں کچھ شخصیات مقبول ہیں کہ کچھ شخصیات کو ہم نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ ذکر ہوگا نبی کی بیٹیوں کا تو فاطمہ الزہرا کا ذکر کریں گے، 3 بیٹیوں کو ہم بھول گئے۔ ذکر ہوگا نبی کی ازواج کا، خدیجۃ الکبریٰ کے اماں عائشہ کا ذکر کریں گے، باقی ازواج کو بھول گئے۔ اگر ذکر ہو نبی کے نواسوں کا، حسین کا ذکر کریں گے، امام حسن کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ آج اس فتنے میں ہم جی رہے ہیں جس میں سنیوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کو نہیں بتایا گیا کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کی زندگی حیات کیا تھی، ان کا وصال کیسے ہوا۔ آج جمعہ المبارک کی گفتگو حضرت رقیہ بنت رسول کی سیرت، ان کی زندگی حیات، ان کے وصال بکمال پر ہوگی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رقیہ کی چادر تطہیر کے صدقے اللہ پاک تمام ماں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ اس کو سماعت کر لیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ دین کے ایک مسئلے کے اوپر غور کرے، سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، دین کے ایک مسئلے پہ غور کرے، عمل کرے یا نہ کرے الگ بات ہے، صرف دین کے ایک مسئلے پہ جو بندہ غور کرے اللہ 60 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
کہ آپ اگر قرآن کی آیت پہ غور کریں گے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، عقیدہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین عورتوں سے۔ قرآن کی اس آیت میں 3 طرح کی عورتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ حضور کی ازواج کا ذکر ہے، اس کے بعد حضور کی بنات کا ذکر ہے، اس کے بعد مومنین یعنی آپ کی اور میری ماں بیٹیوں کا ذکر ہے۔ کوئی بھی بچہ اگر دوسرے سال کا ہے، دوسری جماعت کا ہے، وہ میری بات کو سمجھ جائے گا۔ قرآن کے جو میں سیغے پڑھ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کل ازواجک، اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے۔ اگر بیوی ایک ہو تو کہا جاتا ہے زوجہ یا زوجتن، اگر بیویاں 2 ہو تو کہا جاتا ہے زوجتان تثنیہ کا صیغہ، اگر بیویاں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو معنی ہوتا ہے ازواجکا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا اللہ پاک نے میرے نبی کو 1 نہیں 2 نہیں، میرے نبی کو 11 ازواج مطہرات عطا فرمائی۔ پھر اگلا دیکھیں قرآن کا جوڑ دیکھیں کل ازواجک و بناتک، اگر بیٹی 1 ہو تو کہا جاتا ہے بن، اگر بیٹیاں 2 ہو تو کہا جاتا ہے بنتان، اگر بیٹیاں 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو بنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باقی چھوڑو قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ نکالیں۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، یہ نہیں کہا اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے۔ اگر سرکار کی 1 بیٹی ہوتی تو قرآن 1 کہتا، قرآن 3 کا صیغہ نہ لے کے آتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا اللہ پاک نے میرے نبی کو 1 نہیں، میرے مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کی یہ آیت اتنی واضح ہے، پوری دنیا کے مناظر اکٹھے ہو جائیں، عالم اکٹھے ہو جائیں، اس کے برابر کی، اس کے جوڑ کی، اس کے توڑ کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا کہ سرکار کی 1 بیٹی ہے۔ ہاں 1 آیت ہے ورگلانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میں پھر آپ کو کہوں گا دین کے 1 مسئلے پہ غور کرنا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس آیت پہ پھر غور کر لیں۔ وہ کہتے ہیں آیت مباہلہ پڑھو، ثم ندعو، فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، یعنی ایک سامنے بندہ ہو، ادھر بھی سامنے بندہ ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دلائل پیش کر رہے ہو، اسے کہا جاتا ہے مناظرہ۔ دوسرا ہوتا ہے مباہلہ کہ آپ اور میں ایک میدان پہ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کہو میں سچا، میں کہتا ہوں میں سچا، ہم کہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت، اس پہ خدا کی لعنت۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنا آپ لے کر آؤ، میں اپنا آپ لے کر آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر دیکھیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اب گھر سے میرے مصطفیٰ نکلے، ساتھ مولا علی مرتضیٰ نکلے، ساتھ ان کی بیوی بی بی فاطمہ الزہرا نکلی، ساتھ امام حسن نکلے، اس کے ساتھ امام حسین نکلے، یعنی 55 کا گھرانہ نکلا۔ جب عیسائیوں نے ان 55 پاؤں کا چہرہ دیکھا انہوں نے کہا اے اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں نکل جاؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا آج میں آل محمد کے چہرے
پہلے دیکھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اگر انہوں نے تمہارے لیے دعائیں زار کر دی، قیامت تک تمہیں عیسائی نظر نہیں آئے گا، جس سر کا چہرہ کرو گے محمد عربی کے غلام نظر آئیں گے۔ اب پھنسایا کہاں جاتا ہے سمجھیں؟ وہ کہتے کہ سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، موبائل والے دن تو اللہ کے نبی بی بی فاطمہ کو لے کر آئے، بتاؤ جو تم کہتے ہو زینب بنت رسول نبی کی بیٹی ہے کہاں تھی؟ تم کہتے ہو رقیہ بنت رسول سرکار کی بیٹی ہے وہ کہاں ہے؟ تم کہتے ہو ام کلثوم اللہ کے نبی کی بیٹی، یہ 3 بیٹیاں کہاں ہیں؟ آؤ مجھ سے سن لو، 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی، واقعہ مبائنہ 10 ہجری کا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، 10 ہجری کو واقعہ مبائنہ ہوتا ہے، 2 ہجری کو سرکار دو عالم کی بیٹی جس کا آج میں ذکر کر رہا ہوں رقیہ بنت رسول کا وصال ہوا، 8 ہجری کو جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کیا زینب بنت رسول کا وصال ہوا، 9 ہجری کو ام کلثوم کا وصال ہوا۔ 10 ہجری سے پہلے پہلے یہ 3 بیٹیاں وفات پا گئی تھی۔ یہ بیٹیاں زندہ نہیں ہیں، آئیں گی کہاں سے؟ لے کے کہاں سے آئیں گے؟ تیسرا ہمارے پاس قرآن کی آیت موجود ہے، اور ان کی ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں یہ موجود ہے، اللہ نے میرے نبی کو ایک نہیں، اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ سمجھیں؟ اب میں ان کی زندگی حیات پہ آتا ہوں۔ میرے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول جوان ہوئی، حضرت ام کلثوم بنت رسول جوان ہوئی۔ ابو لہب اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، عرض کی اللہ کے رسول آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، میرے بیٹے جوان ہیں، ایک کا نام عتبہ ہے دوسرے کا نام عتیبہ ہے، میں چاہتا ہوں ایک ہی محلہ ہے ایک ہی خاندان ہے، گھر کے اندر رشتے ہو جائیں بہتر ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ کی دونوں صاحبزادیاں میری بہو بن جائیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، بیٹیاں رخصت ہو گئیں۔ اب یہاں پہ پھر اعتراض ہے جو پچھلے جمعے میں دے چکا ہوں، کیا نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کافروں سے کر دیا؟ بھائی اس وقت اسلام آیا نہیں، میرے نبی نے اعلان نبوت کیا نہیں، ابھی حکم آیا نہیں کہ کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، آپ نے نکاح کر دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے حبیب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، تبلیغ شروع کرنی ہے پہلے گھر سے شروع کریں، تبلیغ شروع کرنی ہے پہلے قریبیوں سے شروع کریں، جب قریب والے تبلیغ میں آئیں گے گھر والے تبلیغ پہ عمل کریں گے، باہر والے خود بخود تبلیغ پہ عمل شروع کر دیں گے۔ میرے نبی نے پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، آپ نے فرمایا سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، آج میں نے اہم اعلان کرنا ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے بڑے بڑے کافروں کے سردار جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں آقا کیوں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، ابھی ابھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تمہیں نیست و نابود کر لے گا، مان لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لسریع العذاب، اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے، ان اللہ العذاب الشدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، کلمہ پڑھ لو، رب کو بھی مان لو، رب کے رسول کو بھی مان لو۔ انہوں نے کہا آقا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا، اسی لیے بلایا تھا، نیا نیا جو اسلام تھا، حتیٰ کہ ابو جہل نے میرے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات استعمال کیے، اللہ نے قرآن پھر نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی پر انگلی اٹھانے والے اللہ تیرے ہاتھ ہی توڑ دیں، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائے۔ اب ابو لہب کو پتا چلا کہ قرآن نازل ہو گیا ہے، اعلان نبوت آ چکا ہے، سمجھ آئیے اسلام پھیل گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابو لہب کی بیوی، دوسری روایت کے مطابق ابو لہب خود
اپنے دو بچوں کو بلاتا ہے، ایک کا نام عتبہ ہے، دوسرے کا نام عتیبہ ہے۔ جو شادی شدہ ہے وہ بھی غور سے سنیں گے، جو کنوارے ہیں وہ بھی غور سے سنیں گے۔ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہے میری بات کو غور سے سنے۔ اس نے دو بچوں کو اپنے پاس بلایا، اس نے کہا یہ نبی دعویٰ کر چکا ہے میں اللہ کا آخری پیغمبر کے رسول ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے لیے اسلام آیا ہے۔ یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے نا، اس نبی کو سزا دو، اس کو تکلیف دو۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جان کیسی تکلیف دے؟ فرمایا اس نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، دشمنی بڑوں کی ہے، خاندانی دشمنی ہے، سزا ماں بیٹیوں کو ملی ہے۔ دشمنی باپ کی ہے، وہ بیٹے کو کہہ رہے بہو کو طلاق دے دے۔ دشمنی بھائی کی ہے، وہ بھائی کو کہہ رہے بھابھی کو طلاق دے دے۔ کیوں مسلمان؟ آج بھی کورٹ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ کے چوری کے ڈکیٹی کے بعد آپ کو طلاق کے ملیں گے۔ ہر دوسری عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، کیوں بھائی خلا نے کہا۔ حضور نے تو اتنی سختی فرمائی، آپ نے فرمایا کوئی بہن کسی بہن کو یہ نہ کہے تو اپنے شوہر سے طلاق مانگ، ہے حلال لیکن اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے مجبوری کے لیے ہم نے حلال کہا ہے، وگرنہ جو بے وجہ طلاق دیتا ہے یا عورت طلاق لیتی ہے، جنت تو دور کی بات نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے گی۔ لاکھ تو حج کر اتقاف کر ہمارے پیچھے جمعہ پڑھ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کام تو کافروں نے کیا تھا، انہوں نے کہا نبی کو اگر تکلیف دینی ہے، نبی کو کچھ نہ کہو، نبی کی جوان بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جرم کیا تھا؟ صرف انہوں نے اعلان نبوت کر لیا تھا۔ آج ان بیٹیوں کا مسلمان ذکر کوئی نہیں کرتا۔ بی بی فاطمہ کے ذات پہ آپ کو منقبت مل جائے گی، آپ کو اشعار مل جائیں گے، ہر بندہ گیت گاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حضور کی ان 3 صاحبزادیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، کوئی ممبر اور محراب پہ بیان کرنے والا نہیں۔ یہ مجرم ہے، یہ مولوی بھی مجرم ہے، یہ خطیب بھی مجرم ہے، یہ عوام بھی مجرم ہے۔ مولانا صاحب جو سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، کبھی آپ کی زبان سے 3 کا ذکر ہی نہیں سنا ہم نے۔ اسی اسلام کی وجہ سے 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ عتبہ نے کہا عتیبہ نے ٹھیک ہے میں طلاق دیتا ہوں، فوراً طلاق لکھ دی۔ آگے جو عتیبہ تھا باپ کا باپ پر گیا نا، اس نے کہا ایسے نہیں دیتا، پہلے میں اس نبی کو اذیت دوں گا، پھر اس نبی کا میں انکار کروں گا، پھر اس نبی کا مذاق اڑاؤں گا، پھر اس کے سامنے میں اس کی بیٹی کو طلاق دوں گا۔ عتیبہ ساتھ اپنی بیوی یعنی حضور کی بیٹی کو لے کے گیا، قرآن نازل ہو گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے چمکتے تارے محمد کی قسم، میرے اور آپ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی آقا آپ نے اعلان نبوت کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں؟ ہاں۔ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ جی۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹی کو 3 طلاقیں ہیں۔ پھر اس نے تھوک میرے نبی کے چہرے ودعا پہ پھینکا۔ اس نے کہا بیٹی بھی اپنے پاس سنبھالو، اسلام بھی اپنے پاس سنبھالو، نبوت اور رسالت کا دعویٰ اپنے پاس رکھو، لے میں جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اس کے لیے ایک دعا ذرا فرمائی، بد دعا نہیں، نبی بد دعا نہیں کرتے، دعا ذرا کیا؟ اللہم سلط قلبا من کلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے، ابھی ابھی اسلام ہے، ابھی ابھی دین ہے، ابھی ابھی یہ میرے دین اسلام کو نقصان دینے جا رہا ہے۔ ابو لہب کو جب پتا چلا جیسے ہی بیٹا گھر میں ہوتا ہے، اس نے کہا سنا بھائی، اس نے کہا نبی کی بیٹی کو طلاق بھی دی ہے، تو ابا جی مزے کی بات بتاؤ جی۔ فرمایا میں نے نبی کے چہرے پر تھوکا بھی ہے۔ اچھا بیٹا اس نے کچھ کہا ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں کہا، جاتے وقت یہ کہا ہے اللہ تیرے اوپر کتے کو نازل کرے۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا کہ ابا کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا ایک کام نہیں کرنا تھا تھوکنے والا۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا جیسا بھی ہے میرا یقین ہے، کافر کہہ رہا ہے، نہ اس کی دعا رد ہوتی ہے نہ اس لجپال نبی کی بد دعا۔ بندی لا گئی،
उतैबा आपने बाहर नहीं निकलना, उतैबा निकलता था सिक्योरिटी के साथ, हत्ता कि इसका मक्का में रहना मुश्किल हो गया। हुकूमत उनकी है, सरदार वो है, कहा बेटा शाम में चला जा, इस नबी की बददुआ तुझे लग जाएगी। शाम में तिजारती काफिला लेकर गया, रास्ते में रात हुई, पड़ाव किया। राहिब ने कहा यहाँ पे ना रुको। पूछा क्यों? कहा यहाँ पे जंगली जानवर रहते, कोई हमला ना कर दे। अबू लहब को पता चला, उसने सारे काफिले वालों को जमा किया। उसने कहा काफिले वालों, हम तुम्हारी हमेशा से मदद करते हैं, हम तुम्हारे इलाके के सरदार थे, चौधरी थे, मलिक हैं, लिहाजा आज की रात तुमने मेरे बेटे की हिफाजत करनी है। लोगों ने उतैबा को दरमियान में रखा, अपना खैमा साजो सामान उसके ऊपर डाला और उसके दाएं बाएं लकड़ियां लगाई, लकड़ियों के दाएं बाएं ऊंट लगाए, ऊंटों के आगे वो खुद सो गए। यानी 4 सर्कल है, 4 सर्कल के अंदर उतैबा मौजूद है। रात तहज्जुद का टाइम हुआ, कहते एक शेर आया, अव्वल से लेकर आखिर तक एक एक बंदे को सूंघता गया, फिर ऊंटों से फलांगा, लकड़ियों से फलांगा, खैमे के अंदर गया, उतैबा को सूंघा, सूंघते साथ ही सार तन से जुदा कर दिया। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, एक बोटी भी ना खाई। उलमा से पूछा, शेर भूखा था, बोटी क्यों नहीं खाई? शेर शिकार ही तब करता है जब उसे भूख लगती है। उसने कहा शेर वो गोश्त खाता है जो हलाल का हो, और जो गुस्ताखे नबी होता है वो हराम का होता है। शेर भी उसका गोश्त नहीं खाते। तेरी दोस्तियां यार जिनके साथ हो, एक दरिंदे भी जानते हैं, दरिंदे। मोहम्मद अरबी का वफादार कौन है तो मोहम्मद अरबी का गुस्ताख कौन है? कहते हैं हमला हो गया, अबू लहब बेचारा रोता रह गया। फिर अल्लाह पाक ने वही फरमाया हबीब अब सुनिएगा, आप परेशान हैं अपनी बेटियों को लेके, रुकैया को तलाक हो गई है इस्लाम की वजह से, उम्मे कलसूम को तलाक होगी इस्लाम की वजह से। फरमाया इस्लाम यतीम नहीं है, रब का ये फैसला है, आप रुकैया का निकाह अपने सहाबी उस्मान से फरमा दें। आपने हजरत उस्मान को रब का फैसला सुनाया, दोनों का आपस में निकाह हुआ। वहां मक्का में रहना मुश्किल हो गया। उतैबा का बेटा पहले मर चुका है, उतैबा मर चुका है, मक्का वाले दुश्मन हो चुके हैं, इस्लाम फैल रहा है, लोग कलमा पढ़ रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हिजरत का हुक्म आ गया, चलो भाई मक्का को छोड़ दो। आपने 33 बंदों का काफिला तैयार किया, उसमें हजरत उस्मान है, बाकी सहाबाए कराम हैं। फरमाया हबशा की तरफ जाओ। हबशी बादशाह ने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन इस्लाम का दर्द रखता है, इस्लाम के मोहब्बत अपने सीने में रखता है। जब उस्मान जाने लगे ना, आपने फरमाया उस्मान अकेले ना जाना, उखरुज माका ज़ौजका, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना। आका जैसे आपका हुक्म। उस्मान लेके बेटी को हबशा की तरफ गए, फिर आपको हुक्म हुआ हबशा से वापस आए, हबशा से वापस आए, फिर दूसरी बार हबशा की तरफ आपने हिजरत की। इसलिए आपको कहा जाता है साहिबुल जन्नतैन, 2 जन्नतों वाला, जुल बशारतैन, 2 खुशखबरियों वाला, जुल्लुरैन, 2 बेटियों का दामाद, जुल हिजरतैन, 2 मर्तबा हिजरत करने वाला। समझे? अब आपने जब दूसरी दफा भेजा, 83 आदमियों का काफिला तैयार हुआ, काफिला रात को रवाना हुआ। मेरे और आपके नबी अबू बकर के पास आए, हजरत अस्मा को कहा वो जो मेरी बेटी ते दामाद निकले हैं तुम में से किसी ने देखा है? अस्मा कहती जी आका मैंने देखा है। गौर कीजिएगा, आपने फरमाया ये बता उस्मान मेरा दामाद मेरी बेटी को कैसे लेकर गया? अर्ज की आका पहले वो ऊंट लेकर आया, ऊंट के ऊपर उसने पलान रखा, वह हमला इलैहा, पहले आपकी बेटी को बिठाया बाद में खुद बैठा। नहीं समझ आए? हम बीवियों को जूतों की नोक पे रखते हैं, जे खाना वक्त पे ना मिले जूता उठाते हैं, हम अपना डंडा अपने पीठ पे रखते हैं। हमने तो बीवी को गुलाम बना के रखा है, सीधा करके रखा है। मुसलमान ये रन मुरीदी तो नहीं है? ये उस्मान का अमल देखे, पहले बीवी को सवार किया, फिर बाद में खुद सवार हुआ।
کل تو بیوی کی عزت نہیں کرے گا، تیرے بہن بھائی عزت نہیں کریں گے، محلے والے عزت نہیں کریں گے، خاندان والے عزت نہیں کریں گے، لاکھ دنیا کہتی رہی بڈھی تھلے لگے ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے، اما عائشہ سے پوچھا نبی کیا کرتے، فرمایا باہر کام کرتے تھے، نماز وغیرہ گھر، فرمایا گھر میں میرے ساتھ بیٹھ کے گھر کا کام کرواتے تھے۔ نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی بیوی کو نبی نے مارا، کسی نبی کو میرے نبی نے چھوڑا؟ ایک بیوی تھی جو بوڑھی ہوئی سودا، آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، عرض کی آقا طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر؟ آقا میں چاہتی ہوں قیامت کے دن محمد عربی کی بیوی بن کے اٹھوں۔ طلاق نہ دیں، کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا، کسی بیوی کو ڈانٹا نہیں، کسی بیوی کو مارا نہیں۔ آخری ٹائم جو میرے پیغمبر کا وصال ہوا ہے، اٹھاؤ کتابیں، کسی سے پوچھ نبی پاک کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کہاں پہ تھے؟ آپ کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور وہی میرے نبی کی روح پرواز ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان لے کے چلے گئے، جیسے یہ قافلہ حبشہ کی طرف پہنچا، سمجھیں چاند ابال اور ظالم لڑکے، انہوں نے دیکھا حضرت رقیہ بنت رسول اکیلی ہے، انہوں نے آنکھوں سے اشارے شروع کر دیے۔ یہ جوان جتنے بیٹھے نا، چھتوں والے محلے والے، میری بات پہ غور کرنا، نبی کی بیٹی کی طرف نگاہ غضب سے دیکھا، اشارے کیے، ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کے پتہ کیا جملے تھے؟ کہتے لا یستطیعون، ہم کچھ نہ کر سکے۔ کیوں؟ کہا ملک ان کا تھا، ملک ہمارا نہیں۔ لڑکا سعودیہ ہوتا ہے، لڑکا امریکہ ہوتا ہے، لڑکا لندن ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انگریزوں کے جوتے صاف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انگریزوں کے بوٹ صاف کرتا ہے۔ تجھے اس ملک کی قدر نہیں ہے، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ جب غیروں کے ملک میں جائے کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، مر جائے 3 دن تیری لاش جلتی رہتی ہے، 3 دن بعد تیرا بوٹھا لے کے پاکستان آئے۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑائیاں کی، یہ جا کے وہاں غلامیاں، کوئی ڈائمنڈ کا کاروبار نہیں ہوتا، کوئی بزنس نہیں ہوتا، یا پٹرول پمپ پہ ہوتے ہیں، رات کو ان کی رات گڈروں پہ گزرتی ہے، میرے پاس روز کیس آتے ہیں۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے 83 جوان تھے، انہوں نے محمد عربی کی بیٹی کو دیکھا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ کیوں؟ ہم ملک ہمارا نہیں تھا۔ اپنے ملک میں عزت ہوتی ہے۔ ہوا کیا؟ جب آپ کسی پاک عورت کو سمجھیں جو اپنے آپ کو بچا کے جا رہی ہے، دیکھیں تیزاب کیسے آتا ہے۔ اب سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کو لے کر گئے، ادھر بادشاہ کا قانون تھا، اگر بیوی ہوگی سمجھے بہن ہوگی تو چھوڑ دوں گا، بیوی ہوئی تو ایک رات میرے پاس وہ چھوڑے گا۔ ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کر گئے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، مطلب یہ میری اسلام کی بہن ہے۔ وہ سارا اندر محل میں گئی، آپ نے نماز کا ارادہ کیا، ظالم بادشاہ آیا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ہاتھ کو معذور کر دیا، دوسرا ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ معذور ہو گیا، سارا نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرے جیسی ایک اور عورت ہے، اس کا نام ہے ہاجرہ، اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہوں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا نبی بھی پاک ہوتے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں، اور کسی ظالم میں جرأت ہی نہیں ہے پاک بیٹی کے پاک بیوی کے اوپر گندی نظر رکھے۔ سمجھے کہ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا۔ لاہور میں جائے نا داتا دربار کے ساتھ ایک دربار ہے، بابا مادو لال حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، زور کا ٹائم ہے، آپ نماز زور کے لیے آ رہے، مرید آپ کے ساتھ ہے، تیز بارش لگی ہے، گلی کے نکڑ پہ ایک لڑکا تے لڑکی باتیں کر رہے ہیں، وہ جو محبوب کی باتیں ہوتی ہے، تیرے لیے چاند توڑ لاؤں گا، تیرے لیے ستارے توڑ لاؤں گا۔ حالت یہ ہے کہ انرجی سیور بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مادو لال حسین نماز کا ٹائم تھا، دوڑتے ہوئے گئے، کچھ کیچڑ کی چھینٹیں اڑی، لڑکی کے چہرے پہ لگی۔ اب وہ لڑکا برداشت کرے گا؟ جب اس نے دیکھا ہے میری محبوبہ کے چہرے کو داغدار کر دیا، اس لڑکے نے مادو لال حسین کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ مریدین آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نو 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 یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو نماز کی طرف، جیسی وہ کہتے گلی کے کونے میں گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکا بھی مر گیا، لڑکی بھی مر گئی۔
تو ہم نے کہا حضرت آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، ہم نے مارا بھی نہیں ہے، مرے کیسے ہیں؟ اب سنیے گا، فرمایا میں نے اس کے محبوب کو مارا، اس کے محبوب نے مجھے مارا، میں نے اس کے محبوب کو مارا، اس کے محبوب نے مجھے مارا، جب اس کے محبوب نے مجھے مارا میرے محبوب نے دونوں کو مارا۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، نہ اٹھا نگاہ، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑنا، عورتوں کو چھیڑنا۔ سنو، جب کربلا کا قافلہ نکلا، امام حسین نے کہا تھا، آپ نے فرمایا عباس مدینے میں اعلان کرو، آج سادات گھر سے نکل رہی ہیں، پردے کا خیال رکھو۔ جب حضرت عباس نے اعلان کیا، اور مدینے والوں، آل محمد کا قافلہ نکل رہا ہے، ماں نے ایک ایک سال کے بچے اٹھا کے اپنے گھروں میں بند کر دیے، انہوں نے کہا نہ بیٹا، اگر سید زادی لڑکی کو کوئی بندہ برقعے میں دیکھے، قیامت کے دن خدا اسے گستاخوں کی سزا میں کھڑا کرے گا۔ ماں نے بچے بھی گھر میں چھپا لیے، کیونکہ سید زادی لڑکی اس کو برقعے میں بھی دیکھنا حرام ہے۔ انہوں نے تو ڈائریکٹ نبی کی بیٹی کو اشارہ کیا، آگے بھی تو بیٹی میرے لجپال نبی کی تھی، آپ نے پتہ کیا کیا؟ جیسے انہوں نے دیکھا نا، آپ نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر وہی بات، وہ رب ان کا محبوب ہے، جیسے ہی آپ نے نگاہ اٹھائی، صحابہ کہتے رب کعبہ کی قسم، ہم نے جب پلٹ کے دیکھا فقاتلوا جميعا، سارے کے سارے وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ کسی بیٹی پہ نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لینا سید ہو، آل رسول ہو، گندی نظر اپنی سنبھال کے رکھے۔ پھر حضرت عثمان نے سرکار دو عالم کی دعوت کی، گھی اور پنیر بنا کے بھیجی۔ میرے نبی نے کہا یہ سالن کہاں سے آیا؟ عرض کی آقا عثمان نے بھیجا۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہم ان عثمان سترضاک فاعرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ میرے نبی نے ایک پیالہ مٹی کا لیا، اس میں گوشت ڈالا، آپ نے اسامہ بن زید جو کہ نابالغ بچہ ہے، فرمایا اسامہ بن زید جا میری بیٹی کو دے کر آ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے میں نبی کی بیٹی کے گھر میں داخل ہوا، میں نے گوشت دیا، جب میں نے نبی کی بیٹی کے عثمان کے حسن کو دیکھا، ما رأیت احسن منہا، خدا کی قسم میں نے اس جیسا خوبصورت جوڑا نہ دیکھا۔ دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، دیر ہوئی، پیالہ لیا، پیالہ لے کے اب آپ کے امتحان کا سوال ہے، کتنا سنتے ہو، کتنا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ مسئلہ میرے عقیدے کا ہے۔ جیسے پیالہ لے کے نبی کے دربار پہ آیا، آپ نے فرمایا اسامہ بن زید تو دیر سے آیا ہے، تو بتاتا ہے یا میں تجھے بتاؤں تو دیر سے کیوں آیا؟ آقا بتا دے۔ آپ نے فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو کر تو کہہ رہا تھا اور عثمان کتنا سونا ہے، عثمان کی بیوی کتنی سونی ہے، اور تو یہ سوچ رہا تھا، میں نبی مدینے میں سوچ رہا تھا عثمان کو بنانے والا خدا کتنا سونا ہوگا۔ پھر میرے اور آپ کے نبی گئے عثمان کے گھر میں، غور کیجئے گا، جزاک اللہ خیر، ٹائم تھوڑا ہے، اب یہ سنیے گا، جو عورتیں خاوند کی خدمت نہیں کرتی، میرے نبی عثمان کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا حضرت رقیہ کے ہاتھ میں کنگا ہے، عثمان غنی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا سر دھو رہی ہیں، ساتھ ساتھ کنگا کر رہی ہیں۔ کھانا خود گرم کرو، کپڑے خود استری کرو، میں بیوی ہوں، نوکرانی نہیں سمجھ آیا؟ موبائل فون پہ میسج آ جائے فوراً میری بات نہیں سمجھ آتی؟ کھانا خود گرم کرو، میرا جسم تے میری مرضی، کپڑے خود استری کرو، اور لانتیوں سنو، میرے لجپال نبی گھر میں داخل ہوئے، میرے نبی کی تربیت دیکھو، میرے نبی کی بیٹی اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی جیسے تو آج خدمت کر رہی ہے ہمیشہ خدمت کرتی رہنا، اور جو بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے فرمایا بغیر حساب و کتاب خدا کی جنت میں جائے گی۔ یہ خود گرم کرنے والی اور ہے، یہ تیری چوائس ہے، تو اگر ایسی بیوی لے گا اولاد بھی ایسی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پہ مسئلہ آ گیا عقیدے کا، ٹائم میرے پاس کم ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جنگ بدر میں ہیں،
سمجھیں؟ حضرت عثمان غنی موجود نہیں، یہاں پہ 3 اعتراض ہیں، بس جمعہ ختم ہو جائے گا۔ مصری آیا حج کرنے کے لیے، اس نے دیکھا بڑا اجتماع لگا ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم ہے، خطاب شروع ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا مدینے کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس نے کہا میں نے 3 سوال کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا اجازت ہے، سوال کرو۔ اس نے کہا عثمان بدر میں نہ تھے؟ فرمایا ہاں نہ تھے۔ اس نے کہا اچھا، خوش ہو گیا۔ اس نے کہا عثمان بیت رضوان میں نہ تھے؟ آپ نے فرمایا نہ تھے۔ عثمان جنگ احد میں چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، ہم سچے ہیں سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، اے بکواس کر کے جا رہا عثمان کے بارے میں، تو کیا سمجھتا ہمارے پاس جواب نہیں ہے؟ آ میرے پاس، میں جواب دیتا ہوں۔ فرمایا رہی بات عثمان کی، کیوں نہ تھے؟ نبی کی بیٹی، اب اللہ کرے آپ کو یہ جمعہ سمجھ آ جائے، یہ جملہ یاد کر لو، جمعے کا مقصد ختم ہے۔ یہ میری تقریر پہ بھاری ہے، ادھر کلو وزن ہے تو ادھر 10 کلو وزن ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تو نے بدر میں نہیں جانا؟ آقا کیوں؟ فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، اس کی خدمت کر، کھانا کھلا، عیادت کر، اللہ تجھے بدر میں لڑنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جے عثمان نبی کی بیٹی کی خدمت کرے، خدا بدر میں لڑنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اور تو میں بیٹھ کے یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کا، تو بیٹی نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، میرے امتی ہیں جنہوں نے میرا ذکر کیا، ان کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے، ان سے راضی ہو جائے۔ اتوی بیڑا پار ہے تو اتوی بیڑا پار ہے، اور بدر والے کوئی عام ہے؟ فرمایا جبریل فرشتے کون سے افضل ہیں؟ آقا ویسے آسمان پہ لاکھوں کروڑوں فرشتے افضل ہیں، لیکن سب سے افضل وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ اترے تھے۔ جی آپ نے فرمایا عثمان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس نے کہا عثمان احد میں نہیں تھے۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے عفا اللہ عنہم، خدا نے معاف کر دیا اور مصطفیٰ نے معاف کر دیا، اور تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ اس نے کہا عثمان بیت رضوان میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بیت رضوان کیوں ہوئی تھی؟ کیوں ہوئی تھی؟ فرمایا اللہ کے رسول نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، عثمان جاؤ ہماری طرف سے جا کے مکہ والوں سے معاہدہ کرو۔ افواہ پھیل گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ میرے نبی کا آپ دیکھو بیعت کرنے کا طریقہ، آپ نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا 1400 صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اگر عثمان شہید ہو گئے ہیں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ ہر صحابی نے دست مصطفیٰ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، آخر میں عثمان کی کمی محسوس ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں، میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا سونیا تیرا نہیں تیرے خدا کا ہاتھ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہے، اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا دست مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وجہ تھی، جیسے میرے نبی جنگ بدر میں پہنچے، اطلاعی آقا آپ کی بیٹی خسرے میں مبتلا تھی، رقیہ کا وصال ہو گیا۔ ابھی جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑا ہے، لاشیں آپ نے بھی اٹھائی ہوں گی، جنازے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن میرا لجپال نبی پھر بھی میدان میں ہے، اور میدان میں اللہ کی توحید، اللہ کا علم بلند کر رہا ہے۔ جب میرے نبی کو پتہ چلا، فرمایا میری بیٹی کو غسل دو، میری بیٹی کو کفن دو۔ آقا کفن بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، آپ ابھی تک نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کا جنازہ جنت البقیع میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، میرے نبی وہاں پہ پہنچے، کچھ عورتیں وہاں پہ رونے لگی، چیخو پکار کرنے لگی۔ عمر پاک نے کہا آقا میں ان کو روکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے نہیں روکنا، میری بیٹی کی قبر پہ آئی ہے، میں روکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مہما اے میری بیٹیوں یہ کام نہیں کرنا، نہ تم نے رونا ہے نہ تم نے گریہ زاری کرنی ہے۔ فرمایا دل کے غم سے اللہ عذاب نہیں دیتا، آنکھوں کے آنسو سے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سارے ہٹ جاؤ۔ جب کفن کھولا میرے نبی نے چہرہ دیکھا، آپ نے پیچھے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے۔ فاطمہ کی کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ہے، توب کی اعلی شفیر قبرت رقیہ، اور فاطمہ جس کے لیے روتی ہے تو فاطمہ کا ذکر کرتا ہے، فاطمہ کی بہنوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ میرے نبی کی ایک بیٹی کی لاش سامنے پڑی ہے، دوسری بیٹی خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اب باپ کا صبر دیکھیں، باپ کا امتحان دیکھیں۔ میرے لجپال نبی نے حضرت رقیہ کے چہرے کو چوما،
آپ نے اس کا کفن بند کیا، اپنے رومال سے بی بی فاطمہ کے آنسو صاف کیے، آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قبر میں میرے نبی نے لٹایا، مٹی ڈالی اور دعا کی گیا، دعا کی اے اللہ عثمان بن مظعون پہلا صحابی ہے جو شہید ہو گیا ہے، جو اس کو تو نے درجہ عطا فرمایا، محمد عربی کو بھی وہی بیٹا درجہ عطا فرمانا۔